کہ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ و صدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آج کی گفتگو بھی محرم الحرام کے آغاز سے جو سلسلہ جاری ہے، یہ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلہ کلام کا تسلسل ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور واقعہ کربلا کا ایک اور پہلو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الحسین منی و انا من الحسین، اس پر بہت کچھ لکھا ہے علماء نے۔ اب میں آج کی گفتگو میں ایک خاص پہلو سے اس پر کچھ گزارشات عرض کروں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ ایک بڑا بلیغ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دین کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اہل ایمان کے لیے اسلام کا زندہ و جاوید نمونہ ہے۔ یہ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جن کو دیکھ کر ہمیشہ دین سیکھا جائے گا، دین سمجھا جائے گا۔ تو گویا اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ ایک بڑا بلیغ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ حسین کے کردار سے دین کا مفہوم سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس پہلو سے میں چند گزارشات عرض کروں گا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جو قربانی پیش کی اور پوری زندگی اہل بیت کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کردار آپ نے وہاں پر پیش کیا، وہاں سے ہم کون سی حقیقتوں کو سیکھ سکتے ہیں، کون سی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک جملہ شاید تھوڑا سا بظاہر سخت کہہ دیا، لیکن حقیقت آپ غور کریں گے تو وہ اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا پورا سیاسی نظام، ریاست مدینہ کا پورا انفراسٹرکچر، خلفائے راشدین نے جس طرح اس ریاست کو، مدینہ کی ریاست کو پروموٹ کیا، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ خلافت راشدہ سے دنیا نے سمجھا اور سیکھا، بہرحال بدقسمتی سے عالم اسلام تو تھوڑے وقت کے بعد ہی اس رستے سے ہٹ گیا، بڑی حد تک۔ لیکن آج اس رستے پر کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر مغرب کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سوسائٹی اور معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔
ریاست کا اصل تصور کیا ہے کہ کس طرح ریاست ماں ہے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، کس طرح ساری پبلک جو ہے وہ امور ریاست سے لا تعلق نہیں ہے بلکہ معاملات کے اندر پوری طرح شریک ہے۔ عام آدمی بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا اعلیٰ عہدیدار، اگرچہ بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، لیکن اگر کسی حد تک کہہ لیجئے کہ وہ جو تصور ہے اسلام کے اندر خلافت کا، ریاست کا، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، وہ ہمیں مثالیں ساری ادھر سے لینی پڑتی یا پھر ہمیں خلافت راشدہ میں جانا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمان ممالک کے اندر تو وہ چیز ہمیں بالکل عنقا نظر آتی ہے، نہ ہونے کے برابر، کہ اس سے بڑی اور محرومی کیا ہوگی۔ اس پر میں پیچھے بارہا بات کر چکا ہوں کہ باقاعدہ کچھ خاندان وجود میں آ گئے ہیں جس سے تاثر یہ بن گیا ہے کہ بس یہی حکمران ہوں گے، ان سے باہر کوئی بھی دوسرا فرد اور کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، وہ مسلمانوں کی قیادت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، اس کا تصور ہی کوئی نہیں۔ عالم عرب کو دیکھ لیں یا جو ہماری طرح کے معاشرے ہیں جہاں پر بظاہر کچھ نہ کچھ جمہوریت نظر آتی ہے، تو یہاں پر بھی معاملات وہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی اور یہ جو واقعہ ہے، اس سے جو چیزیں سیکھنے والی ہیں اور جس کو دہرایا جانا چاہیے، اس میں سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو سربراہ ہے وہ مسلمانوں کی مرضی سے ہوگا، اور وہ کوئی بھی باصلاحیت آدمی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز پوری طرح امام علی مقام کا جو سٹینڈ تھا، جو ان کا دعویٰ تھا، اس سے پوری طرح واضح ہے۔ لہذا جو اس وقت عالم اسلام میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ شہادت امام حسین کی حقیقت، اس کا فلسفہ اور اس کے سبق کو بھولنے کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کو بس واقعہ یاد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو لوگ بھول چکے۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ شخصیت کو لوگ پوجتے ہیں اور اس کی فکر کو بھول جاتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، وہ تو انہوں نے قربان کر دی اپنی شخصیت، اپنے نقطہ نظر، اپنی فکر کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میرے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جواز فراہم کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ یہ بس کوئی اسپیسیفک خاندان اس میں سے ہی ہوگا۔ یہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص جبراً مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بن جائے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ فتنے اور انتشار سے بچنے کے لیے اس کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں۔ اگر امام ایسا کر لیتے تو اس کا مطلب یہی تھا۔ میں نے گزشتہ کسی گفتگو میں اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ بدقسمتی سے اہل سنت، اہل حدیث اور اہل تشیع تینوں ہی امام کی فکر کے اعتبار سے برابر کے مجرم ہیں کہ انہوں نے امام علی مقام امام حسین کی زندگی کے اور اس واقعے کے اہم پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان تینوں طبقہ ہائے فکر کے ہاں امیر بالاستیلاء کی، یعنی جو جبری طور پر امیر بن جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو بالکل صحیح جائز قرار دے دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک کربلا برپا نہیں ہوئی، اس کے بعد ہم نے کتنے یزیدوں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک یزید گزرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، پھر ہم دوبارہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، پھر اگلا یزید آ جاتا ہے،
وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ہم کہ چونکہ یہ آ گیا ہے تو اب اس کی اطاعت اور فرما برداری ہم کر لیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین کی فکر کو اور فلسفہ شہادت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کے اندر ایک ایسی بزدلی آ گئی ہے کہ کسی جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افراد کی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم وہ غیرت ہی ختم ہو گئی کہ من حیث القوم پوری قوم کھڑی ہو جائے، یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر دور کے اندر یزید پیدا ہوتے ہیں اور ہم بارضا و رغبت عین اسلام کے آڑ لیتے ہوئے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، بھائی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ افراد اگر اٹھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ امت کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، قوم کو یہ سبق یاد رہنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین کی قربانی کا سبق کیا ہے کہ کسی ظالم اور جابر کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کرنی۔ چاند دیا اکیلے نکلو گے مسئلہ کھڑا ہوگا، سارے اٹھ کر کھڑے ہو، سارے سٹینڈ لو، اب کسی ظالم اور جابر کی جرت نہیں ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیز اس کو نظر انداز کرنے کا آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے۔ کتنے یزیدی ہیں کہ جنہوں نے اس امت کو تباہ و برباد کیا، اور من حیث القوم ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اللہ کے رسول کا یہ فرمان، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ وہ سبق ہے، یہ وہ بات ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ یہ مسجد کے ممبر سے بھی بات ہو، ہمارے اسکول کالج اور یونیورسٹی کا استاد بھی یہ بات کرے، ہمارے شاعر بھی اس کو موضوع بحث بنائیں، ہمارے انٹلیکچوئلز اس پر بات کریں کہ بھائی امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا سبق اور فلسفہ کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو یہی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں سے سیکھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام اس حقیقت کو واضح کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ اگر چاہو تو حق کے لیے تنہا کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ سچائی کو بھیڑ کی نہیں بلکہ کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کریکٹر، کردار، حق اور سچ اپنے اظہار کے لیے تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء کی پوری دعوت کو دیکھیں، ایک ہی پیغمبر تھے، آغاز میں کھڑے ہوئے، سچائی پر تھے، ڈٹ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، پھر لوگ بعد میں ملتے چلے گئے۔ یہ سبق ہے زندگی کا کہ کبھی ہم اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ میں اکیلا ہوں کیا ہوگا، نہیں، حق جب کھڑا ہوتا ہے تو آغاز میں اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ عین میدان جنگ کے اندر، کربلا کے میدان کے اندر حق اکیلا ہی رہ جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اور واقعہ کربلا کا سبق ہے کہ آپ تعداد پر نہ جائیں بلکہ موقف کو دیکھیں کہ صحیح، سچ اور حق کیا ہے، بس کوئی پرواہ نہ کریں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سچائی کبھی مرتی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم، کئی ان کے مسائل ہوں گے لیکن کچھ چیزیں کسی شخصیت میں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بطور مثال کے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک وقت میں یہ آفر کی گئی کہ آپ معافی مانگ لیں، جلا وطن ہو جائیں، معافی تلافی ہو جائے گی۔
تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ میں تاریخ کے ہاتھوں قتل ہونے سے جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں مرنا مناسب سمجھتا ہوں، یہ بہتر ہے، میں تاریخ کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں زندہ رہنا یہ اور بات ہے، اور تاریخ میں زندہ رہنا اور بات ہے۔ یاد رکھیے تاریخ میں ہمیشہ سچائی زندہ رہے گی، کردار زندہ رہے گا۔ جنہوں نے پانی پیا، جنہوں نے تلواریں چلائیں، جنہوں نے قتل کیا، سب مر گئے۔ جو پیاسے رہے، جو بظاہر مقتول ہو گئے، جو بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بظاہر جن کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہی زندہ ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانی سے سمجھنے والی ہے کہ یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا، قوموں نے خود کرنا ہے، افراد نے خود کرنا ہے کہ وہ تاریخ میں امر ہونا چاہتے ہیں یا تاریخ کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہونا چاہتے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آپ شہید ہو گئے، بظاہر یزید نے ابن زیاد نے مٹا دیا، لیکن وہی امام علی مقام امام حسین ہمیشہ کے لیے حق اور سچ کا استعارہ بن کے دنیا کے لیے مثال بن۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امام سے سیکھنی چاہیے اس امت کو، اس قوم کو، کہ آپ صرف اپنے مفادات کے لیے نہ جئیں۔ امام علی مقام امام حسین کو کہا نہیں گیا کہ آپ جو چاہے مطالبات لکھ دیں، سارے کے سارے قبول ہیں، صرف بیعت کر لیں۔ اب دیکھیں سب سے بڑا آستانہ دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، اور اس آستانے کے اس بارگاہ کے سجادہ نشین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، پورے عالم اسلام سے ہدیے آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں۔ امیر اور خلیفہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف بیعت کر لیں، جو چاہے لکھوا لیں، جو چاہے آپ کو وہ مل جائے گا۔ لیکن اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی امام علی مقام امام حسین کے اسی کردار کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس خانقاہ کے مجاور بن کر نہیں بیٹھ گئے، سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین تو وہی ہیں، مجاور بن کے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ لوگوں کے حقوق کے لیے نکلے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے حق کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے حق کے لیے، کہ ریاست کا سربراہ کون ہوگا، لوگوں کا حق ہے، آزادانہ رائے کا اظہار لوگوں کا حق ہے، بیت المال کسی شخص کا شخصی خزانہ نہیں ہے، لوگوں کا حق ہے، کسی کے لیے استثناء اور عین نارو نہیں ہے۔ عام لوگ برابر قانون کی نظر میں امیر غریب خلیفہ اور عام شخص برابر ہیں، لوگوں کا حق ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس خانقاہ پر محض مجاور بن کر نہیں بیٹھے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ آج میں جو زیادہ آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں بڑی تنقید کرتا ہوں، اور صحیح سچی بات یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی تعصب کی بنیاد پر تنقید نہیں ہے۔ بڑے بڑی خانقاہیں اور پیر خانے ایسے ہیں جو دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، لیکن بہت بڑی اکثریت ٹوٹل فراڈیے، دھوکہ باز،
دین کو بیچنے والے اور قبروں کے مجاور بن کر لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے حضرت کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، کہ جو صورتحال بنی ہے کہ لوگ دین کی دعوت کو مشن، زندگی کا مشن بنانے کی بجائے لوگوں نے اس کو کاروبار کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ آواز ہے کربلا سے ان لوگوں کے لیے کہ نکلو، چھوڑو ان خانقاہوں کو، اگر ضرورت پڑے تو نکلو دین کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ یہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ عام آدمی، عام پبلک کا معاملہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کو لوگ رول ماڈل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا عام پبلک کی طرح، اس لیے کہ لوگ تو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہی کرپٹ ہو جائیں اور وہ ہی غلط رستے پر ہو جائیں تو پھر عام لوگوں کے لیے اس کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم کے اندر دانشورانہ سطح پر کرپشن آ جائے، انٹلیکچوئل لیول پر کرپشن آ جائے، تو پھر اللہ تعالی ہدایت دے، بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب آپ کا عالم دین کرپٹ اور فرقہ باز ہو، آپ کا استاد اپنے مشن سے مخلص نہ ہو، آپ کا صحافی، آپ کا دانشور، آپ کے سارے وہ لوگ جن کو لوگ اپنے لیے مذہبی سیاسی لوگ، سارے کے سارے جن کو لوگ اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر وہی بگڑ جائیں تو عام لوگوں کا بگڑنا جو ہے وہ طے ہو گیا۔ اس لیے ان لوگوں کی ذمہ داری بڑی ہے۔ امام علی مقام امام حسین اپنے اس مقام سے پوری طرح آگاہ تھے، اس لیے آپ نکلے ہیں اور سبق دیا ہے قیامت تک کے لیے کہ جو لوگ اس درجے میں ہیں وہ سیکھیں اس چیز کو، سمجھے اس چیز کو۔ یہ سبق ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کا، اور آپ کی سیرت سے یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ اگر لیڈرشپ جو ہے لمحے کی خطا کرے گی تو جو پیچھے چلنے والی قوم ہے، امت ہے، صدیوں بھٹکتی رہے گی اور حق کے رستے سے وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے گی۔ تاریخ میں دیکھیے، عام آدمی، اقبال کہتے ہیں نا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے کہ جب کوئی قوم من حیث القوم غلط رستے کی طرف جاتی ہے تو اس کی توبہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی صرف سزا ہے۔ اور قدرت، فطرت حرکت کے اندر آتی ہے اور اس قوم کو عذاب اور زوال کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے؟ ہم تو نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، بیت اللہ کے اندر رو رو کے ہم دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، قربانیاں کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، سارا کچھ کرنے والے ہیں۔ من حیث القوم دنیا کے اندر مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ پھر اس لیے کہ اگر ہم کولیکٹیولی دیکھیں، اجتماعی طور پر دیکھیں کہ من حیث القوم ہمارا رویہ اور کردار کیا ہے۔ اچھے لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن من حیث القوم اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو وہ کردار کیا ہے؟ وہ بس کردار ایسا ہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بالکل میرٹ کے مطابق ہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، وہ اس میں کوئی قوم چہیتی نہیں ہے، اس میں ایمان بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اخلاقی کردار، اخلاقی اقدار، ان کو جو بھی اپنائے گا فرد یا قوم، قوموں کے درمیان وہی با وقار ہوگا، وہی سربلند ہوگا۔ تو اگر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر لیڈرشپ غلطی کرتی ہے، آپ اپنے اس دور کے اندر، اس ریجن کے اندر دیکھ لیں، ماسٹر تارا سنگھ نے تقسیم پنجاب کے وقت جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے جو لیڈر تھے، جو انہوں نے غلطی کی تو ابھی تک رو رہے ہیں۔ سارا کچھ تو ادھر ہے، ننکانہ صاحب بھی ادھر ہے، کرتار صاحب بھی ادھر ہے،
پنجا صاحب بھی ادھر ہے، فلاں بھی ادھر ہے، اور وہ ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کو ویسے فائدہ ہوا اس تقسیم کا اوور آل، لیکن ان کی لیڈرشپ نے غلطی کی۔ شیخ عبداللہ نے جو غلطی کی تھی کشمیر کے حوالے سے، اس کی سزا جو ہے وہ پوری کشمیری قوم بھگت رہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ سزا بھگتے۔ شیخ عبداللہ بھی گیا، فاروق عبداللہ بھی جانے والا ہے، اس کا بیٹا عمر فاروق عبداللہ۔ اب وہ باپ بیٹا اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک تھا اور ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ جب لیڈرشپ غلطی کرتی ہے تو پھر اس کی سزا صدیوں تک قومیں اور امتیں بھگتتی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے امت کے درمیان کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیا کرتے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، تاکہ قیامت تک ان کا کردار لوگوں کے لیے شجاعت اور بہادری اور غیرت کا استعارہ بن جائے، کہ لوگ ہمیشہ اس سے رہنمائی لیتے رہے۔ چاہتے تو سارے مفاد بھی لے سکتے تھے، اور چاہتے تو بہت کچھ سمیٹ سکتے تھے، لیکن سب کچھ قربان کیا اور امت کو ایک سبق دے کے اس دنیا سے رک سکتے۔ تو یہ سبق ہے جو ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سیکھنا چاہیے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی امام کی سیرت کا بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن ہے، کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں یہ دنیا اور دین کی جو سیپریشن کا کانسیپٹ ہے نا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اکثر میں اس پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ بندہ مومن کا ایک ایک ایکٹ عبادت ہے، کاروبار عبادت ہے بھائی، اسلامی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے بندہ، مزدوری ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، زراعت ہو، جو پیشہ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ اس کو بالکل حق سچ خدا اور رسول کی ہدایات کے مطابق کر رہے ہیں تو سب عبادت ہے۔ سیاست سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگوں کو آپ اوبلائز کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ اس میں لوگوں کے حق کا تحفظ جو ہے سب سے زیادہ وہ شخص کر سکتا ہے جو کسی سیاسی منصب پر ہے، کسی علاقے کا عامل ہے، گورنر ہے، آج کے دور میں کسی شہر کا، کسی صوبے کا ذمہ دار آدمی ہے، اوور آل ملک کی زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ زیادہ آسانی کے ساتھ عام پبلک کے حقوق کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو جب لوگوں کے دین بھائی کس لیے ہے؟ دین کا فلسفہ دیکھیے، دین کی حقیقت کو پہچانیے کہ دین مقاصد شریعہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، دین کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، یہ دین ہے۔ شریعت کا مقصد ہی یہ ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو واقعتاً ہی دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی ریاست کے تصور کو اور خلافت راشدہ کی حقیقت کو سمجھنے والے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کی خدمت کریں گے اور لوگوں کے حقوق کو محفوظ بنائیں گے۔ تو اس سے بڑی عبادت کون سی ہو؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کی طرف نکل کر یہ امت کو سبق دیا کہ دین اور دنیا کے اندر جو سیپریشن ہے نا، یہ عیسائیت میں ہوگی، یہ دیگر مذاہب میں ہوگی، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کا مصلی اور مسجد، آپ کا دین اور سب بنیادی انسانی حقوق اس وقت محفوظ ہوں گے جب زمام اقتدار اور منبر پر ایسا شخص ہوگا جو دین سے محبت کرنے والا ہے اور دین کی راہ پر چلنے والا ہے۔ اس لیے
مسلمان دین کا اتنا بڑا حصہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کافی ہے. نہیں، مسلمانوں کو شعوری طور پر ریاست کے معاملات کے اندر پوری طرح پورے شعور کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. اپنے ووٹ کے ذریعے جو بہتری لا سکتے ہیں وہ لائیے، اپنی گفتگو اور اپنی تحریر کے ذریعے آپ جو بہتری لا سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی ڈومین ہوتی ہے، اپنا اس کا دائرہ اثر ہوتا ہے، وہ وہاں پر جو کر سکتا ہے وہ کرے. کسی کا پورا اسلام ہو سکتا ہے صرف مسجد ہی ہو، اس کا اختیار ادھر تک ہے. ویسے تو اللہ کے فضل سے مولوی بیچارہ اتنا کمزور ہے آج کے دور میں کہ مسجد کے اندر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ بھی صدر صاحب نے ساری، ہماری مسجد کے صدر کی میں بات نہیں کر رہا، ہمارے صدر صاحب تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جزائے خیر عطا فرمائے، تو ہمارا ماحول اور طرح کا ہے. لیکن عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کا کل اسلام اس کے لیے موقع صرف مسجد تک ہو، محلے تک ہو، شہر تک ہو، ایک خاص ڈویژن، صوبہ، ملک، مختلف دائرے ہو سکتے ہیں. تو جو دائرہ جس کا ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس سے اسی کی ڈومین کے حوالے سے سوال کرے گا. کوئی شخص مستثنا نہیں ہے، کوئی شخص مستثنا نہیں ہے، ہر شخص ذمہ دار بنایا گیا ہے. امام علی مقام امام حسین نے اس قربانی کے ذریعے یہ سبق امت کو دیا کہ میری حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، میں اس کے مطابق میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہوں. تو ہر دور کے اندر مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی حیثیت دیکھیں اور اپنے مقام کو دیکھیں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ چیز وہ ہے کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. اور یہ امام کی اس قربانی کا، اس شہادت کا فلسفہ کہ آدمی، بڑا آدمی ہمیشہ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، انفرادی ذاتی یہ مفادات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا بحیثیت قوم، کہ اگر میرے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں تو مجھے پھر باقی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ اپروچ بالکل غلط ہے، یہ اسلام کی اپروچ نہیں ہے. اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے. اب ہر آدمی تو طاقت رکھتا نہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکے. سارے زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ آگے سے کوئی خدشہ ہے کہ شاید دوسرا آدمی بڑا با اختیار ہے. تو پھر فرمایا کہ پھر کم از کم فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اچھا، یہ دل سے برا جاننے کا بھی کیسے پتا چلے گا کہ میں اور آپ دل سے ایک برائی کو برا جانے، چلو ہمارا ایمان تو بڑا کمزور ہو گیا. اگر بندہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر راضی ہو اور اس سے اس کی آنکھیں بند ہوں اور کبھی ان کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب بذات خود یہ ہوا کہ بندہ اس ظلم پر راضی ہے. یعنی اس سے باقاعدہ ایسے ظلم اور زیادتی سے اظہار لا تعلقی کرنا بڑا ضروری ہے. یہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا، جو وہ مچھلیاں پکڑنے والا ہے. تو 3 گروہ تھے نا اس میں. ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، نجائز ہے، اور لوگوں کو روکتے تھے کہ نہ کرو. اور دوسرا وہ تھا وہ کہتے تھے کہ دفع کرو، ہم ٹھیک ہیں، ہم نہیں پکڑتے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. اور تیسرا وہ گروہ تھا جو سارا کچھ کر رہا تھا، اللہ کے حکم کو پامال کر رہا تھا. تو جب عذاب کا فرشتہ آیا تو
دو گروہ جو ہیں اس عذاب کی زد میں آ گئے. ایک وہ جو ظلم کے اندر شریک تھے اور دوسرے وہ جو اس پر خاموش تھے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور یہ پورا واقعہ ہر سال ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ عمومی طور پر اہل سنت، اہل حدیث اور اہل تشیع، ہمارے یہ تینوں بھائی گروہ جو ہیں یہ واقعات کو بیان کر دیتے ہیں، فلسفہ شہادت حسین کا تذکرہ کم ہی کرتے، اس درجے زور دے کر بات نہیں کی جاتی. ورنہ امت کے اندر جو شعور آنا چاہیے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. یہ چھوٹے چھوٹے یزید گلی محلوں میں پھر رہے ہیں، تو کم از کم آپ اپنے یزید کو تو پہچان لیں. خاندانوں کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل غلط ہوتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے. برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، گاؤں دیہات اور محلوں کے اندر، شہر کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور باطل پر ہوتے ہیں. اپنے اپنے دور کے یزیدوں کو پہچاننا، یہ سبق ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. میں پھر عرض کروں گا کہ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ؟ ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے. جو شخص بھی یزیدی اپروچ اور سوچ رکھتا ہے، آج حسین کے رستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ پوری جرت کے ساتھ آپ بات کریں، پوری طاقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پرواہ نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے، سچائی بذات خود بہت بڑی طاقت ہے. لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو وہ تعداد کو شمار ہی نہ کریں. ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ زیادہ کدھر ہے. لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ سچائی بذات خود بہت بڑی طاقت ہے اور یہ غالب آ کے رہتی ہے، تو یقین جانیے کہ لوگ تنہا حق اور سچ پر ڈٹ جانا سیکھ لیں. اور یہی سبق ہے کربلا کے اس واقعے کا، یہی حقیقت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ لوگوں مجھ سے دین سیکھتے ہو نا تو سنو، میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. حسین سے بھی دین سیکھو، حسین سے بھی دین کی حقیقت کو سمجھو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.